بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مالوں میں خیر و برکت کو ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں چند اسباب کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. آج ایک اور سبب کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ سبب ہے کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا. اور یہ کمزور لوگ یا تو مالی طور پر کمزور ہوں گے، یا پھر اپنی صحت کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، اور یا پھر یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے اداروں میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ طریقہ بھی ہمارے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. جامع ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا تھا، اور اس کا بھائی وہ کاروبار کرتا تھا. ایک دن اس کے بھائی کو غصہ آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں سارا دن کاروبار کرتا ہوں اور یہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، باتیں سنتا رہتا ہے، ٹھیک ہے ان پر عمل کرتا ہے اور دین سیکھتا ہے، لیکن کچھ میرے ساتھ بھی تو کاروبار کروائے نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی میں سارا دن کاروبار کرتا ہوں، گھر کے تمام اخراجات میں اٹھاتا ہوں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. اس کو سمجھائیں آپ کہ یہ میرے ساتھ تعاون کیا کرے، دکان پہ بیٹھا کرے، میرے کاروبار میں میری ہیلپ کرے، میرے ساتھ آیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلک ترزق بہا، شاید کہ تجھے اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھ رہا ہے اور تو اس پر خرچ کر رہا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دے رہے ہیں، اس کو یہیں بیٹھا رہنے دے. تو اس حدیث پر آپ غور کریں کہ وہ شخص جائز شکایت لایا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دے رہے ہوں، جس کو تم یہاں سے اٹھانا چاہتے ہو اس کو اٹھا کر لے جاؤ، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق تمہیں دے رہے ہیں اس میں تنگی پیدا کر دیں. تو اس کو یہاں بیٹھا رہنے دو، اس کو یہ تعلیم حاصل کرنے دو اور تم اپنا کام کرو. تو یہ ان لوگوں پر خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف ہو چکے ہیں، وقف ہو چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم ان پر خرچ کریں تو یہ طریقہ بھی ہمارے لیے مال و اسباب میں خیر و برکت کا سبب ہے. اور پھر اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں، چند کمزور لوگوں کو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے مالوں میں خیر و برکت کو داخل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے صرف اور صرف تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ابو داود میں ایک حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، میری رضا کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو نا، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا، آپ کو خوش کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے مترادف ہے. فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، میری رضا کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ کمزور لوگوں میں تلاش کرو.
और इसके बाद फरमाया फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है सिर्फ तुम्हारे ज़ईफ़ लोगों की वजह से। तो आप ज़ईफ़ लोगों को देखें जो माली तौर पर ज़ईफ़ हैं या सेहत के लिहाज से ज़ईफ़ हैं, जिस तरह का ताउन आप उनसे कर सकते हैं आप वो ताउन करें। और इस हदीस को मद्देनज़र रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इब्गूनी फी ज़ुअफ़ाइकुम, अपने कमज़ोर लोगों में मेरी रज़ा को तलाश करो और तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है सिर्फ तुम्हारे ज़ईफ़ लोगों की वजह से। तो हमें दीन के इस पहलू पर भी अमल करना चाहिए, और हमारे दरमियान किसी लिहाज से भी कोई भी शख्स कमज़ोर है तो जैसी हम उसकी मदद कर सकते हैं हम उसकी मदद करें, और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला इसके बदले में हमें हमारी औलाद और हमारे मालो असबाब में बरकत और खैर को दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल